پھپھو تو اپنی طرف سے بہت خوش ہے کہ گھر بھی اس کے نام ہے، جمال کا کاروبار بھی اور بینک بیلنس بھی، اور سوچتی ہے کہ اب میری زندگی تو بہت سکون سے گزرنے والی ہے، لیکن اس پھپھو کو نہیں پتا کہ اسے تباہ و برباد کرنے کے لیے آستین کا سانپ بلال ہی کافی ہے۔ اب جمال کی ڈیتھ کے بعد تو اس کے گھر والوں کو دوہری اذیت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک طرف تو جمال کا یوں اچانک چلے جانا اور پھر باقی تمام گھر والوں کا در بدر ہو جانا۔ پھپھو جو ہر چیز پہ قبضہ جما کے بیٹھ گئی ہیں اور گھر واپس کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے، بلکہ نصیر جب گھر کی ڈیمانڈ کرنے آتا ہے تو اسے سنا دیتی ہیں کہ میاں، آج کے دور میں تو کوئی اپنا بخار بھی مفت میں کسی کو نہیں دیتا، تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں اپنا گھر تمہارے نام کر دوں گی؟ اور پھر نصیر، ولید اور واصف سے جھوٹ بولتی ہیں کہ یہ گھر میں نے تمہارے بھائی جمال سے پیسے دے کے خریدا تھا، کوئی مفت میں نہیں خریدا۔ عذرا کہتی ہے کہ اگر پھپھو کے پاس اتنا ہی پیسہ تھا تو پھر یہ بے یار و مددگار ہمارے پاس کیوں آئی تھیں کہ یہ بے آسرا ہیں، اور جمال نے ترس کھا کے انہیں اپنے گھر میں جگہ دی۔ لیکن نصیر کہتا ہے کہ اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جمال بھائی تو دنیا سے ہی جا چکے ہیں، منو مٹی تلے پڑے ہیں، نہ تو کبھی وہ واپس آئیں گے اور نہ ہی پھپھو کی سچائی ہمیں پتہ چلے گی۔ اب چونکہ گھر پھپھو کے نام ہے تو ہمیں ہی یہ گھر چھوڑنا پڑے گا، نہ صرف گھر کو بلکہ کاروبار کو بھی چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تمام چیزوں کے کاغذات تو اس پھپھو کے پاس ہیں۔ بجائے روز روز ایک ہی رونا رونے کے بہتر یہی ہے کہ اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اب سبھی لوگ گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن عذرا یہیں رہے گی، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ جہاں جمال کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہے وہیں پر جمال کی عدت گزارے۔ اور عذرا کہتی ہے کہ مجھے اس گھر سے کوئی بھی نہیں نکال سکتا، لیکن پھپھو بھی عذرا سے اپنی مرضی منواتی ہے کہ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو میری مرضی کے مطابق رہنا ہوگا۔ لیکن پھپھو کو یہ نہیں پتا کہ وہ عذرا پر جتنا بھی روب جھاڑ لیں اور جتنا بھی اپنی مرضی کے مطابق چلا لیں، یہی عذرا اس پھپھو سے یہ گھر اپنے دیوروں کو واپس دلوائے گی، کیونکہ یہاں پر وہ رکی ہی دشمنوں کا تماشا دیکھنے کے لیے ہے، اور وہ سوچتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس دوران میں کچھ نہ کچھ ایسا پلان کر لوں کہ پھپھو مجبور ہو جائیں گھر واپس دینے پر۔ اور عذرا کو اللہ کا ہی سہارا ہے، اس لیے اللہ سے بھی رو رو کے مدد مانگتی ہے کہ اسے کامیابی نصیب ہو۔ اب عذرا تو اس پھپھو اور سائرہ کی خوب خدمت کرتی ہے، سائرہ تو عذرا کو اس طرح سے دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ عذرا ہمارے لیے اتنے کام کر رہی ہے۔ سائرہ بوتیک سے آتی ہے تو عذرا اسے چائے دے کے چلی جاتی ہے، تو سائرہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اسے کیا ہوا، یہ تو بڑی نیک پروین بنی پھر رہی ہے۔ تو ماں کہا لگا کے اپنی فتح کا جشن مناتے ہوئے سائرہ سے کہتی ہے کہ پھر دیکھ لیا نا کیسے میں نے اس کے کس بل نکالے، اب مان گئی ہو نا اپنی ماں کو۔ لیکن عاشی کو تو اپنی ماں اور نانی کی یہ حرکتیں بالکل بھی پسند نہیں آتی، بلکہ اسے تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ میں ان کی اولاد ہوں۔ موقع دیکھ کر عذرا سے معافی مانگتی ہے، معذرت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنی ماں اور نانی کی حرکتوں کی وجہ سے بہت شرمندہ ہوں، لیکن آپ یقین کریں کہ اس سب میں میرا بالکل کوئی قصور نہیں ہے، میں بالکل بھی ایسا نہیں چاہتی۔ اور پھر عاشی عذرا سے کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے میری نانی اور میری ماں دونوں نے آپ لوگوں کے ساتھ بہت برا کیا ہے اور مجھے اس کی بہت تکلیف ہے، بہت دکھ ہے۔ تو عذرا عاشی کو تسلی دیتی ہے کہ عاشی اس سب میں تمہارا تو کوئی قصور ہی نہیں، تم کس لیے شرمندہ ہو رہی ہو۔ اب عاشی امبر کے ساتھ بیٹھی ہوم ورک کر رہی ہوتی ہے تو امبر سے شرمندہ ہو کے کہتی ہے کہ اس گھر کی بربادی کی ذمہ دار میری ماں اور میری نانی ہیں۔ تو امبر عاشی کو حوصلہ دیتے ہوئے اسے اپنی ماں کی بات یاد دلاتی ہے کہ تم نے سنا نہیں تھا، امی نے کہا تھا کہ اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ اب عاشی تو اپنی جگہ پہ مجبور ہے کہ وہ چھوٹی ہے، کچھ کر نہیں سکتی، اور عذرا بھی بہت مجبور ہے، جبکہ دوسری طرف سارا اور اس کی ماں یعنی پھپھو دونوں ہی بہت خوش ہوتی ہیں کہ کیسے دونوں ہاتھوں سے ہم نے ان لوگوں سے سب کچھ لوٹ لیا۔
اب بلال جب پھپھو سے ملنے آتا ہے تو ان سے دو ٹوک بات کرتے ہوئے کہتا ہے، بوتیک بھی مل گئی، دکان بھی مل گئی، مکان بھی مل گیا، بینک بیلنس بھی بھرے پڑے ہیں، لیکن اس سب میں مجھے کیا ملا؟ میرا کیا فائدہ ہوا؟ میں تو ویسے کا ویسا خالی ہاتھ رہ گیا۔ اب پھپھو جب بلال کی یہ بات سنتی ہیں تو انہیں تو بہت غصہ آ جاتا ہے اور جذباتی ہو کے بلال سے کہتی ہیں کہ میں نے تمہیں کبھی انکار کیا ہے مدد کرنے سے؟ تو آخر بلال اپنے دل کی بات زبان پر لے آتا ہے۔ عاشی اسے پہلے سے ہی پسند تھی اور اب تو مزید پسند آنے لگی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر میری عاشی سے شادی ہو جاتی ہے تو انڈائریکٹلی ان سب چیزوں کا میں اکیلا وارث بن جاؤں گا۔ اس لیے پھپھو سے کہہ دیتا ہے کہ میں عاشی سے شادی کرنے کا خواہش مند ہوں۔ پھپھو تو بلال کی جب یہ بات سنتی ہے تو اس کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، کیونکہ وہ تو اس آوارہ بلال کے ساتھ اپنی عاشی کی شادی کبھی بھی نہیں کرنا چاہتی۔ اب باہر کھڑی عذرا یہ سب سن لیتی ہے اور اسے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ پھپھو بلال کے ساتھ عاشی کی شادی بالکل بھی نہیں کرے گی، اور ظاہر ہے کہ پھپھو بلال کو تھوڑے بہت پیسے دے کے اس کا منہ بند کروانے کی کوشش کریں گی اور رشتے سے تو صاف انکار کر دیں گی کہ عاشی سے شادی کرنے کا کبھی سوچنا بھی مت۔ تو اس کے بعد بلال ان لوگوں سے بدلہ لے گا کہ ان لوگوں نے مجھ سے سارے کام نکلوا لیے اور مجھے چندہ دے کے سائٹ پہ کرنا چاہتی ہیں۔ پھپھو کو یاد کروائے گا کہ تم بھول گئی میرے تم لوگوں پر کتنے احسانات ہیں۔ اس سارا کی اس کے شوہر سے جان چھڑوائی، حتیٰ کہ اسے جیل بھجوا دیا، اور پھر یہ گھر، بوتیک اور دکان تم لوگوں کے نام کروانے میں کتنی مدد کی، ورنہ تم لوگ اکیلے تو کبھی بھی یہ چیزیں اپنے نام نہیں کروا سکتے تھے۔ میں نے ہی جا کر 2 نمبر طریقے سے پیپرز بنوائے۔ لیکن جب اس کے بعد بھی پھپھو بلال کو کچھ بھی دینے سے انکار کر دیں گی، نہ تو مزید پیسے دیں گی اور نہ ہی عاشی کا رشتہ، تو بلال بھی ان کے ساتھ پھر الٹی گیم کھیلے گا۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ سائرہ کے شوہر کو منظر عام پر لے آئے اور اس کے ساتھ مل کے سائرہ کے اوپر دھوکہ دہی کا کیس کر دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بلال اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ مل کے ان سب گھر والوں کو، پھپھو اور سائرہ کو پریشان کرنے کی کوشش کرے، توڑ پھوڑ کرے اور غنڈہ گردی دکھائے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد تو اس ماں بیٹی کا اس گھر میں رہنا مشکل ہو جائے گا، اور اس گھر کے علاوہ آخر وہ کہاں جائیں گی؟ کوئی اور ہے بھی نہیں جو ان کی مدد کر سکے، تو ایسے میں انہیں نصیر، ولید اور واصف کا ہی سہارا لینا پڑے گا کہ اب تو ہماری جان اور ہماری عزت کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ تو ایسے میں نصیر بھی پھپھو سے صاف کہہ دے گا کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہم آپ کا سہارا بنیں تو آپ کو ہمارا مکان اور دکان ہمیں واپس دینا ہوگا۔ بہرحال اب عذرا جب پھپھو اور بلال کی تمام گفتگو سن لیتی ہے تو گھر والوں کو فون کر کے خوشخبری سناتی ہے کہ مبارک ہو، دشمنوں کی صفوں میں آخر پھوٹ پڑ چکی ہے۔ دیکھنا انشاءاللہ یہ لالچی لوگ آپس میں ہی اتنا لڑیں گے کہ کمزور پڑ جائیں گے۔ اب باقی سب گھر والے تو تقریباً نا امید ہو چکے ہیں، لیکن عذرا انہیں یقین دلانے کی کوشش کرے گی کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، وہی ہمیں سب کچھ واپس دلوائے گی۔ اور لگتا یہی ہے کہ اس سب کے بعد عذرا اور باقی سب گھر والوں کو یہ گھر واپس مل جائے گا اور عاشی کو اس کا باپ واپس مل جائے گا۔ تو ناظرین، کون کون اس پھپھو اور سائرہ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔